ایک منٹ کی اچھا ہاں آپ کر رہا ہے. کلاس 9 آپ لوگوں کو گزشتہ کل 2 رکوع پڑھائے گئے تھے، صحیح ہے. اس کے بعد آج جو ہم تیسرا رکوع پڑھیں گے سورہ انفال آیت نمبر 49 تا 58 پیج نمبر 32. آپ کے بک کے پیج نمبر 32 پہ جو ہے یہ چیپٹر ہے، اور چیپٹر میں شروع کر رہا ہوں، آپ کو سمجھاتا چلوں گا، ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے سمجھتے رہیے گا. بک کھول لیجیے گا ساتھ ساتھ ویڈیو واچ کرتے وقت، تو آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. اب لوگ یاد ہوگا کہ گزشتہ کل جو بات کی تھی وہ بات یہ تھی کہ آخری آیتوں میں نے بات کی تھی کہ شیطان نے کفار کے بڑے نامور قبیلے بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر لی تھی، اور اس نے جو ہے کفار کو آ کے کہا شیطان نے کہ آج جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، آج آپ لوگوں کو غالب نہیں آ سکتا. اس سے پہلے لوگوں نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خواب میں کافروں کو کم کر کے دکھایا تھا اور کافروں کو مسلمانوں کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا. اگر سب آرہ جب ہو رہے تھے اس وقت یہ عمل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان جو ہے وہ کافروں کو کم دکھتے تھے اور کافر مسلمانوں کو کم دکھتے تھے. وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام کرنا تھا اسے کر ڈالے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ کفار پہلے ہی ڈر کے مارے چھوڑ کے بھاگ جاتے میدان بدر سے ہی. اور اس کے بعد جو ہم نے کل 2 رکوع پڑھے تھے اور جو کل والا لاسٹ رکوع تھا اس کی لاسٹ آیت تھی، اس کا جو ہے ہم نے جو ہے یہ پڑھا تھا کہ شیطان نے جو ہے بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر لی، اور ابو جہل کے آیا تو پاس آیا تو اس نے کہا کہ آج آپ پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، آج آپ جیت جائیں گے. لیکن جب شیطان نے فرشتوں کا نزول دیکھا تو شیطان بھاگ کھڑا ہوا وہاں سے اور ڈر گیا، اور شیطان کہنے لگا میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو آپ نہیں دیکھ سکتے. اس کے بعد ہم نے آج جو نیا رکوع شروع کرا ہے آیت نمبر 49 تا 58 ہے، پیج نمبر 32 سورہ انفال ہے. پہلی آیت میں نے تلاوت کری ہے، اس کا ترجمہ ہے اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے خدا عالی حکمت والا ہے. وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو کیا نام ہے مسلمان میدان جنگ میں جا رہے ہیں نا، ان کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے، یہ نا جو ہے اپنے سے بڑی فوج سے ٹکر لینے جا رہے ہیں. یعنی ان کا کام ان کا جو ہے عقل کام نہیں کر رہی، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا. یہ ایسا ہو گیا جیسے مسلمان پاگل ہو گئے ہیں. تاکہ مسلمانوں کا دہی نقشہ ایسا تھا کہ مسلمان 313 تھے اور کفار ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو کفار کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے دماغ نہیں چل رہے ہیں، وہ اپنے سے بڑی فوج سے ٹکر لینے جا رہے ہیں. تو بولتے تھے کہ ان کے دین نے ایسا کر دیا ہے، لیکن مسلمانوں کو ان کے دین نے ایسا نہیں کیا تھا. مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے بھروسہ رکھتے ہوئے میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے. جو مسلمان اتر رہے تھے میدان جنگ میں تو ان کا جو ہے اترنے کا مقصد صرف ایک تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا بھروسہ. تو وہ اللہ تعالیٰ بھروسہ لے جا رہے تھے، ان کو کوئی دین نے مغرور نہیں کیا تھا، نہ وہ کسی اور وجہ سے جو ہے میدان جنگ میں اتر رہے تھے. ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بھروسے کے اوپر ان مسلمانوں کو فتح یاب کیا ہزاروں کے کفار کے لشکر پر. اگلی آیت ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اور کاش تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو. آتش سے مراد آگ، عذاب مطلب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو. روح نکلنے کا عمل بڑا جو ہے خطرناک عمل ہے. ایک دفعہ جو ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بھائی روح نکلنے کا عمل کس طرح ہے؟ تو انہوں نے کہا روح نکلنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ململ کا کپڑا خاکدار جھاڑیوں پر ڈال دیا جائے. خاکدار سے مراد
کانٹے والی جھاڑی ہے ان پہ ڈال دیا جائے. ململ کا کپڑا آپ کو پتا ہوگا ایسا ہوتا ہے نیٹ کے جیسا ہوتا ہے, جسٹ لائک نیٹ, لیکن نیٹ میں جو وہ ریشم ہوتی ہے ململ پیور کاٹن ہوتا ہے. تو وہ ڈال دیا جائے خاکدار جھاڑیوں کو, انہیں کھینچا جائے. تو جس طرح وہ چر کر کے پھٹے گا اور جس طرح ٹکڑے ٹکڑے میں پھٹے گا, اتنا خطرناک عمل ہے روح نکلنے کا. تو اس پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے, انہوں نے کہا کہ میری پوری امت کا یہ درد مجھے دے دو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کی امت کا جو نیک بندہ ہوگا, تقوی والا بندہ ہوگا, اس کا روح اس طرح قبض کی جائے گی جس طرح مکہ سے باہر نکال دیا جاتا ہے. یعنی بہت آسانی سے, معلوم بھی نہیں ہوگا اور روح نکال دی گئی. یہ عمل تو مسلمانوں کے ساتھ بتایا گیا, لیکن جو کافروں کا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں بتا رہا ہے. کاش تم اس وقت کی کیفیت, یعنی جو لوگ مسلمانوں کا تبصرہ کر رہے ہیں, جو کفار مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم باتیں تو کر رہے ہو مسلمانوں پر, کاش تم اس وقت کی کیفیت کو بھی دیکھو جب جو ہے فرشتے کافروں کی روحیں نکالتے ہیں, ان کی روحیں قبض کرتے ہیں, تو ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے منہوں اور پیٹھوں, منہوں مطلب منہ اور پیٹھ مطلب کہ کمر پہ ہتھوڑے اور کوڑے وغیرہ مارتے ہیں. بہت خطرناک عمل سمجھانے کے لیے بتایا گیا. توڑے اور کوڑوں کا نام ہمیں اور آپ کو سمجھانے میں بتایا گیا کہ اتنا خطرناک عمل ہے. اور فرشتے ان کو کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق, اور اب تم جو ہے عذاب آتش کا, آگ کے عذاب کا مزہ چکھو. ایک حدیث پاک ہے رسول اللہ نے فرمایا قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے اور دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے. تو جو بدکار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے, جیسے منافقین وغیرہ. تو فرشتوں کو اس وقت بتا دیتے ہیں کہ تب تمہاری جو ٹھکانا ہے, تمہارا ٹھکانا جو ہے جہنم میں, اور تم اس کا جو ہے مزہ چکھو. اگلی آیت ہے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. اور یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے پیچھے ہیں, اور یہ جان رکھو خدا بندوں کو ظلم نہیں کرتا. تو اللہ نے عبادت واضح کر دی, یعنی اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے, جن کی روح اتنی خطرناک طریقے سے نکالی جا رہی ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اعمال ایسے تھے. اللہ نے فرمایا یہ ان اعمال کی سزا ہے جو ان کے ہاتھوں میں آگے بھیجے تھے. کیا ہی اچھا ہوتا ہے اگر یہ لوگ دین اسلام قبول کر لیتے, تو ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا عمل نہیں ہوتا, ان کے ساتھ بڑے ہی پیار و محبت در کی روح قبض کی جاتی, لیکن انہوں نے دین اسلام سے انکار کیا تو ان کے ساتھ یہ ہوا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو ان اس طرح روح قبض کی گئی یہ ان کے اپنے اعمال کی سزا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ظلم نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ جو صفت رحمان الرحیم ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے میں ظلم نہیں کرتا. اگلی آیت ہے پیج نمبر 1 آپ کے بک کا, كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله شديد العقاب. آگے اللہ نے مثال دی جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا وہی ان کا ہوا. انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہ میں پکڑ لیا. بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کفار کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو اگر یہ کلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو ہمارے اوپر کوئی دکھ دینے والا عذاب نازل فرما دے. اب لوگوں کو یاد ہوگی یہ بات ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی. تو اللہ نے اس کو کوئی عذاب نازل نہیں فرمایا ان کے اوپر تاکہ وہ لوگ جو ہے استغفار بھی کرتے تھے. تو اللہ نے خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ان کا عذاب نازل فرماتا, خدا ایسا بھی نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے اور اللہ تعالیٰ ان کا عذاب نازل فرمائے. لیکن جب ان کا موت کا وقت آتا ہے تو ان کا حال بہت برا ہو جاتا ہے. یہ بات ہم نے اپنی پچھلی آیتوں میں پڑھ لی. تو اللہ فرمایا جیسا حال فرعونیوں کا یعنی آل فرعون کا, جن لوگوں نے فرعون کی بات مانی. فرعون بھی اپنے وقت کا بڑا نامور بادشاہ تھا اور نعوذ باللہ من ذالک خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, کہتا تھا کہ میں خدا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بہت بڑا جو ہے اس کے ساتھ بہت برا رویہ اختیار ہوا, اور اس کو نہ زمین نے قبولا, نہ آسمان نے قبولا, نہ پانی نے قبولا, نہ آگ نے قبولا, اور وہ جو ہے تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے نشان عبرت بن کے رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ کا جیسا حال فرعونیوں کا یعنی فرعون والوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا وہی حال ان کا ہوا. ان سے پہلے یعنی فرعون سے پہلے بہت سارے ظالم بادشاہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام مبعوث فرمائے.
تو ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ظالم ہوا کرتا تھا اور وہ جو ہے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پہ روایت میں آیا ہے کہ ان کے اوپر پانی کا عذاب آیا, اور حضرت ہود علیہ السلام کے قوم پہ آسمان سے پتھر برسا دیے گئے. تو اس طرح جو پچھلے قوموں کا اللہ تباہ و برباد فرمایا. اسی طرح آل فرعون کو اللہ نے بحر احمر میں غرق کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسا ہر فرعونیوں کا یعنی فرعون والوں کا اور اس سے پہلے جو ہے قوم پہ عذاب آ چکے ہیں ان کا ہوا تھا, وہی حال ان کا ہوا. وہی حال ان کا ایسے ہوا کہ ان کو جو ہے وقت نظر دنیا سے رخصتی ہوا, ان کا ہر بڑا خراب تھا. تو وہی حال ان کا ہوا. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے خدا کی آیتوں کو کفر کیا تھا. پچھلی قوم پہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی بات کو نہیں, اللہ تعالیٰ کی باتوں کو, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ایکسپٹ نہیں کرتی تھی, اور کفار نے بھی ایسے کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا میں پکڑ لیا. جو اتنا برا حال ہوا کہ ان کی روح اتنے خطرناک طریقے سے قبض کی گئی. تو وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں مانا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سزا میں پکڑ لیا. اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بے شک بہت سخت اور زبردست عذاب دینے والے ہیں. اگلی آیت ہے ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن الله سميع عليم. یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدلے خدا اسے نہیں بدلتا, اور اس لیے خدا سنتا اور جانتا ہے. یہاں اس آیت میں نعمت سے مراد ہے نبی. اللہ تعالیٰ نے کم و بیش اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے. کم بھی ہو سکتے ہیں اور بڑھتے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی جو ہے مقرر تعداد جو ہے نہیں ہے. لیکن علماء کرام سے سنا تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے. تو اس آیت میں جو نعمت سے مراد ہے وہ نبی ہے. یہ اس لیے کہ جو نبی خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جتنی قومیں نازل فرمائی اتنی نبی بھی نازل فرمائے ان قوموں پہ نا. تو ہر قوم نے ہر نبی کی بات کو نہیں مانا. کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور ان کے اوپر 70 یا 72 لوگ ایمان لے کے آئے. تو وہ لوگ جو ہے اپنی قوم کی وہ قوم اپنے نبی کو نہیں مانتی تھی اور اس سے بہت احمقانہ سوال جواب کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ جب کوئی قوم اپنے دلوں کی حالت خود نہ بدلے تو خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. اب وجہ یہ ہے کہ اس قوم کے اندر وہ صلاحیت سننے کی ہمت و قوت ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے تو نبی عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی, لیکن انہوں نے اس ہدایت کو ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ اپنی نافرمانیوں میں جیسے لگے ہوئے تھے ویسے لگے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی زبردستی کسی کے دل کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدلنے پہ آئے. اور اس لیے خدا سنتا اور جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر بات سنتے اور جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی خبر ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی خبر ہے. کہتے ہیں کہ جو بات سینے میں پیدا ہوتی ہے ذہن تک اور زبان تک بات نہیں جاتی ہے, پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر بات سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہے. اگلی آیت ہے كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. جیسا حال فرعونیوں کا ان سے پہلے ہوا تھا وہی حال ان کا ہوا. انہوں نے اپنی پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعون کو ڈبو دیا. جو پچھلی قوم تھی انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا. کسی قوم پہ آگ کا عذاب آیا, کسی قوم پہ پانی کا عذاب آیا, کسی قوم پہ جو ہے پتھروں کا عذاب آیا, کسی قوم پہ جو ہے کیڑے مکوڑوں کا عذاب آیا. مختلف قومیں جو ہلاک کر دی گئی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی. لیکن ہمارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ کوئی امت مسلمہ پہ کوئی ایسا عذاب نازل نہ فرمانا. تو اللہ آج اور وسلم کی دعا قبول ہوئی اور الحمدللہ امت مسلمہ پہ کبھی ایسا عذاب نازل نہ ہوا ہے نہ ہوگا آنے وقت میں انشاءاللہ. آج وسلم کی دعا قبول ہوئی. تو لیکن پچھلی قومیں جو تھی تو وہ جب غلط اعمال کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ان کے گناہوں میں پکڑ لیتا تھا. ہمارے اعمال بھی ہم اگر اپنا موازنہ کریں تو آج کے دور میں ہمارے اعمال بھی
کسی سرکش اور ظالم لوگوں سے کم نہیں ہے. ہمارے اعمال میں ہر برائی ہمارے اندر ہے. جھوٹ ہم بول رہے ہیں، سیئرہ نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، روزے ہم کھا رہے ہیں، بدعمالیاں ہم کر رہے ہیں، بدفعالیاں ہم کر رہے ہیں، چوری، زنا، بدکاری، شراب، ہر طرح کا گناہ ہمارے اندر عام ہو گیا ہے. لیکن یہ تو ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، وہ اتنے شفیع اور اتنے محسن تھے کہ انہوں نے امت مسلمہ کے لیے دعا کر ڈالی، رب میری امت میں ایسا عذاب نازل نہ فرمانا. تو ہمارے اوپر ایسا عذاب نازل نہیں ہوا، لیکن جب پچھلی قوموں کی یہ حالت ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کا عذاب نازل فرمانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ ہم نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے گناہ حد سے تجاوز کر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کر دیا. اور ان کے ہلاک ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ان کے ہلاک ہونے کی کہ انہوں نے وقت کے نبی کو جھٹلایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو جھٹلایا، تو ان کو ہلاک کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو غرق کر ڈالا، اور فرعون لوگوں کو غرق کر ڈالا. فرعون جو ہے اتنا ظالم بادشاہ تھا، اتنا ظالم بادشاہ تھا، اس نے بچوں کا قتل عام شروع کر دیا. نہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اس کو کسی نجومی نے بتایا کہ تمہارا جو ہے ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ تمہارا تخت پلٹ دے گا. تو اس نے جو ہے اپنے وزراء اور سفیروں کو اور مشیروں کو اس کام پہ لگایا کہ کوئی بچہ نہ پیدا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے دربار میں ہی ہوئی. اللہ پاک کی شان کریمی ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی. تو اللہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد فرعون نے نہیں مانی اور جو ہے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا شروع کیا ان کو جو ہے مارنے کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر احمر پہ آ گئے، ایک دریا ہے بحر احمر، وہاں پہ آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ہم کلام ہو اور کہا یا اللہ پاک آگے دریا اور پیچھے فرعون نے بتایا میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ سے حکم آیا کہ موسیٰ اپنا عصا جو ہے سمندر میں ڈالو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک جو ہے عصا، ایک چھڑی تھی، اسٹک تھی، اور وہ موجزاتی اسٹک تھی، وہ اژدہا میں بن جاتی، اس کے بہت سارے موجزات تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا اس سمندر میں ڈالا تو اس سمندر سے 12 راستے بن گئے اور 12 قبیلوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایمان لائے تھے. 12 قبیلے، تو ہر قبیلہ اس راستے اپنے اپنے راستے سے بآسانی گزر گیا. اور جب فرعون ادھر پہنچا تو اپنے ماننے والوں کے کہنے لگا دیکھا میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں، آج میرے لیے نعوذ باللہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں، آج میرے لیے سمندر نے مجھے جگہ دے ڈالی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سمندر پار کر لیا اور فرعون جب درمیان سمندر میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو اپنی حالت میں آ گئے. سمندر اپنی حالت میں آ گیا اور فرعون اور آل فرعون اس سمندر میں غرق ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کی خدائی کے دعوے کی وجہ سے تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. آج بھی فرعون کی ممی مصر میں رکھی ہوئی ہے اسی وجہ سے کہ جو اللہ تعالیٰ سے خدائی کا دعویٰ کرے گا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے چیلنج کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا یہ حال کر دے گا. اگلی آیت ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. خدا کے نزدیک سب سے بدتر جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لائے. دادار جتنے لوگ جان رکھتے ہیں ان میں سب سے بدتر سب سے برے کافر ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ ایمان نہیں لائے. اگر ایمان لے آتے تو ان لوگوں کا شمار میں اچھے لوگوں میں ہو جاتا. اگر وہ لوگ ایمان لے آئے تو ان کا شمار میں اچھے لوگوں میں ہو جائے. لیکن جب تک وہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ کے نزدیک سب سے بدتر سب سے برے ہیں. کون؟ کفار. صحیح ہے. تو وجہ یہ ہے ان کے برے ہونے کی کہ وہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے. اگلی آیت ہے الذین عاهدتم منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. جن لوگوں نے ان سے صلح کا عہد کیا اور پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے. اب جو ہے مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان ایک عہد، ایک جو ہے ایگریمنٹ، ایک وعدہ ہوا تھا میثاق مدینہ کے نام سے. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. وہ کچھ میثاق اس طرح تھا، وہ جو ہے عہد جو ہے وہ ایگریمنٹ اس طرح تھا کہ مکہ والے کفار اور مسلمان ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مدینہ والے کفار اور مسلمان ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. لیکن کفار نا ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے تھے، اپنے وعدے پورے نہیں کرتے تھے. تو اللہ پاک نے بولا کہ وہ ہر بار تم سے عہد کرتے ہیں، اپنا عہد توڑ ڈالتے
فإما تثقفنهم في الحرب شرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، اگر ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو جو لوگ ان کے پسے پشت ان کو دیکھ کے بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ عہد توڑتے ہیں، جو لوگ وعدے کی خلافی کرتے ہیں، وعدہ نہیں مانتے، ان کو اگر تم اپنے مقابلے میں لڑائی میں پالو، اگر لڑائی ہو جائے تمہاری، کوئی جنگ کوئی غزوہ ہو جائے اور وہ تمہارے مدِ مقابلہ انہوں نے عہد توڑا تھا، تو ان کو ایسی سزا دینا کہ جو لوگ ان کے پسے پشت یعنی بیک پہ جو فوج ہے وہ ایک بندی سزا دیکھ کے بھاگ جائے۔ اللہ نے اتنی پکڑ رکھی ہے عہد توڑنے وعدہ توڑنے والے کے اوپر کہ جب انہوں نے وعدہ توڑا تو اللہ پاک نے کہا کہ اگر تمہاری ان سے لڑائی ہو جائے اور تم ان کو لڑائی میں اپنے مدِ مقابل پا لو تو ان کو ایسی سزا دینا ہے کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ان کے بیک پہ ہیں وہ بھاگ جائے، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔ اور وہ عبرت کرنے کے بھائی نہیں بھائی مسلمانوں کا ہم نے وعدہ خلافی کی تھی، مسلمان تو اب اس بات میں بہت غصے میں ہمارے اوپر، اب تو ہماری خیر نہیں ہے اور وہ اسی چیز کو دیکھ کے بھاگ جائے۔ نیکسٹ آیت ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اگر تم کو کسی قوم سے دغابازی یا خوف ہو تو ان کا عہد انہیں کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں خدا دغابازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ نے کہا اگر تم نے کسی قوم سے ایگریمنٹ کیا، کچھ وعدہ کیا، کچھ عہد ہوا، کچھ صلح نامہ طے پایا اور اب تمہیں شک ہے کہ وہ لوگ اپنے صلح نامے میں پورا نہیں اتریں گے، جو انہوں نے صلح نامہ بنایا ہے، جو انہوں نے ایگریمنٹ بنایا ہے وہ ایگریمنٹ توڑ ڈالیں گے، تم کو ایسا شک ہے، تم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے تو ان کا عہد انہیں کی طرف پھینک دو، یعنی جو کام وہ کرتے ہیں وہ کام تم بھی کر دو، ان کا عہد انہیں کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، جیسا کام انہوں نے کیا ویسا کام تم کو برابر کا جواب دو اور کچھ شک نہیں خدا دغابازوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو لوگ دھوکے باز ہیں، دغاباز ہیں، فریب کرنے والے ہیں، جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا دوست نہیں رکھتا۔ صحیح ہے، پیج نمبر 35 پہ جو ہے الفاظ معنی ہیں اس کے صحیح، اس کے بعد جو ہے اس کے سوال جواب ہے اور اس کے بعد جو ہے عبارات ہے۔ صحیح ہے، سوال نمبر 1 لکھا ہوا ہے سورہ انفال کی آیات مسلمانوں کو جہاد کے لیے کیا، مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاری دیکھ کے منافقین کیا تبصرہ کرتے تھے۔ ہم نے پہلی آیت میں پڑھا اس چیپٹر کی، وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو دین نے مغرور کر دیا ہے، ان کی عقل وقل نہیں چل رہی۔ صحیح ہے، اور دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کفار کی جانب سے عہد چٹنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دی ہے کہ اگر وہ لوگ عہد توڑ دیں تو ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے۔ صحیح ہے، اور تیسرا سوال ہے اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کے خلاف اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تینوں جو ہے سوال پی ڈی ایف میں موجود ہیں، آپ لوگوں کا پی ڈی ایف موجود ہے، میں نے لیکچر دے دیا ہے، اس چیپٹر کو سمجھا دیا ہے، آپ لوگ جو ہے پی ڈی ایف کھولیے، یہ رکوع کھولیے، رکوع کے سوال جواب کیجیے۔ اس کی ایک ہی عبارت ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اس کے لیے پیج نمبر 32 پہ آ جائیں گے، تھرڈ لائن کے تقریباً اینڈ سے آیت شروع ہو رہی ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہ اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ لیکن یہ آیت یہاں تک نہیں، عذاب الحریق اس کے ایک اور کے بعد والی آیت کے ساتھ ہے ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بیچے ہیں، اور خدا کسی بندے اور جان رکھو خدا بندوں پر ظلم نہیں